میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کس کو اس وقت اس تحریر کی ضرورت ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کسی نہ کسی کو اس کی ضرورت ضرور ہے۔ جو اللہ نے ابھی مجھے یہ لکھنے کی ہمت اور توفیق دی ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس دنیا میں اتفاق نہیں ہوتے، جو بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، اور جیسے میرا یہ لکھنا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، بالکل ویسے ہی آپ ابھی اس وقت زندگی کے جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ اور ابھی یہ تحریر جسے میں یہ سوچ کر لکھ رہی ہوں کہ میرے ذہن میں اس کا خیال آنا اللہ کی کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے ہے، بالکل ایسے ہی آپ نے بھی بس یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ ہماری آدھی سے زیادہ پریشانی تو اسی وقت غائب ہو جاتی ہے جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس کا ہونا پہلے سے لکھ دیا گیا تھا، سو ہمیں بس صبر کرنا ہے اور آسانی کا انتظار کرنا ہے۔ آپ کو ابھی اس وقت جو بھی پریشانی لاحق ہے، آپ کو جاب کی فکر ہے، آپ کو رزق کی فکر ہے، آپ کو اچھے گریڈز کی فکر ہے، آپ کو ایگزامز کی فکر ہے، آپ سے کوئی انسان واپس لے لیا گیا، آپ کے حالات آپ کی توقعات سے الٹ ہو گئے، آپ کو کل کی فکر ہے، آپ کا دل دکھی ہے، آپ کے جسم کا ریشہ ریشہ تڑپ رہا ہے، جو بھی خیال جو بھی احساس آپ کے دل و دماغ کو گھیرے ہوئے ہے، آپ نے ہر اس خیال اور احساس کو اس وقت بھلا کر اپنے دل میں اللہ کا خیال لانا ہے۔ معجزوں کا بھی نہیں سوچنا، دعاؤں کا بھی نہیں سوچنا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بس اللہ کے بارے میں سوچیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے رحم کو سوچیں، وہ رحم جو وہ ماں کی کوکھ سے لے کر اب تک آپ پر کرتا آیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان لمحات کا سوچیں جب آپ کو بچانے والا کوئی نہیں تھا اور اللہ نے آپ کو بچا لیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس وقت کے بارے میں سوچیں جب آپ کو کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں تھی اور اللہ نے آپ کے لیے مدد کے وسیلے بنا دیے تھے۔ میں چاہتی ہوں آپ بس اللہ کی ذات کے بارے میں سوچیں، ابھی کی دعاؤں کی قبولیت کو بھول جائیں، بس اس رحمان کی محبت کو سوچیں جو وہ عالمی ارواح سے لے کر اب تک ہم سے کرتا آیا ہے۔ سوچیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا اب بھی آپ کو کل کی فکر ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کا دل مایوس ہے؟ کیا ابھی بھی آپ خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پہ شک ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو سنا نہیں ہے؟ کیا ممکن ہے ایسا کہ جو آپ کو تب بھی نہیں بھولا جب آپ نے اسے بھلا دیا تھا، وہ آپ کو اب بھول جائے گا جبکہ آپ اسے یاد کر رہے ہیں؟ میں آپ کو آج اس سوال کا جواب نہیں دوں گی، آج یہ سوال میں آپ پر چھوڑ رہی ہوں۔ اب آپ کو اس کا جواب خود سے پوچھنا ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ تم دعا کرتے ہو، کرتے رہتے ہو، گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، سجدوں میں روتے ہو، اللہ سے کہتے ہو تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ مگر ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور یہ تو ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی۔ وہ چاہے تو سیکنڈ میں کن فرما دے
اور چاہے تو صدیاں لگا دے، اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کو تمہارا مانگنا، یقین کرنا، صبر کرنا پسند آ گیا ہو، تمہارا اس سے باتیں کرنا اس کو پسند ہو۔ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو بھول جاؤ، اس لیے تم سے رابطہ بحال رکھنے کے لیے تاخیر کرتا ہے۔ دعا کی قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پہ ہوتا تو حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی ہوگی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا جو ان کی دعا قبول نہ کرتا، وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ ضروری نہیں جو ہم نے مانگا ہو وہی قبولیت کا پھل ہو، کبھی کبھی ہماری پسند نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے، اور یہی ہماری دعا کی قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وقتی سکون اور فائدے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہی ہوتی ہے جو ہمارے دل کا سکون ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے، اور یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو زیادہ دیر تک پریشان نہیں رکھتا، تم دعائیں کرتے رہو، وہ جلد ہی اپنی رحمت کرے گا۔ اس کے در پر گرا ہمارا ایک آنسو کس قدر قیمتی ہے یہ صرف وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ اس کا خوب برم رکھتا ہے۔ وہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ تم کچھ نہ بھی کہو تو تمہارے منہ سے نکلنے والی ہر فریاد جانتا ہے۔ ابھی لگے گا کہ کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، لیکن وہ تمہیں مایوسی کے لمحے سے نکال کر امیدی کی طرف لے آتا ہے۔ وہ نہ جتانے والی تمہاری ہر تڑپ جانتا ہے، وہ تمہاری تڑپ دور کر کے تمہیں سکون عطا کرتا ہے۔ وہ تمہیں آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آتا ہے۔ تم توکل رکھو اس پر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے، بس ایک اللہ پاک ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ تو پھر جس نے تمہیں محبت کرنا سکھایا ہے، تم اسی سے اگر محبت نہ کر سکو تو سوچو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ جس نے تمہیں ہاتھ دیے اور دعا کی سمجھ بوجھ دی، اگر تم اسی سے عطا کی امید نہ رکھو تو کون ہے اس کے علاوہ جو تمہیں دے سکتا ہے؟ وہ دو جہانوں کا مالک ہو کر تمہارے پلٹ آنے کا عمر بھر انتظار کر سکتا ہے، تو پھر تم چند لمحوں کے لیے اس کی جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعائیں وہ پھول ہوتی ہیں جو زندگی کی پریشانیوں میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی کے ساتھ سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔